قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سورۃ الانبیاء کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت، اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کاملہ پر دلائل ذکر فرمائے. جیسے سابقہ آیات میں الحمدللہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کفار و مشرکین کے رد میں، کیونکہ مشرکین کا یہ گمان تھا کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ بشر نہیں ہو سکتے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے تھی. اللہ پاک نے اگر رسول بھیجنے تھے تو آسمانوں سے بھیجتے، فرشتہ بھیجتے، نوری مخلوق بھیجتے، اور یہ پیغمبر کو ہماری طرح انسان ہیں، ان کو ہم نبی کیسے مانیں؟ یعنی ان کے نزدیک نبوت جو ہے وہ منافی بشریت تھی، یعنی وہ بشریت کے تو قائل تھے لیکن نبوت کے منکر. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وما ارسلنا قبلک رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سب انسان الا رجال. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم تک اللہ نے جتنے ہی رسول بھیجے، نبی بھیجے، اولو العزم من الرسل بھیجے، وہ سب بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم. کسی بھی حضور کو اللہ نے حکم دیا تم کو فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. اللہ نے ہم پر اپنا کلام وحی فرمائی ہے. تو ان دلائل کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے ان کا رد بیان فرمایا کہ تم جو معجزات طلب کرتے ہو، اللہ نے فرمایا سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا قرآن. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا شرف ہے کہ جو ان کو اس قرآن پہ ایمان لائیں گے اللہ ان کو دنیا و آخرت میں سر بلند کر دیں گے، اور جو لوگ اس قرآن پاک کا اعراض کریں گے، مخالفت کریں گے، اس کا استہزاء کریں گے، اللہ ان کی دنیا و آخرت میں خواری رکھے. پھر اللہ پاک نے ان کی تنبیہ کے لیے فرمایا تھا کہ میرے محبوب ان کو بتلائیں کہ سابقہ قوموں پہ نظر ڈالے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ان سے پہلے کتنی بستی والے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، جن قوموں کو ہم نے ایسا مٹا دیا کہ ان کا نام تک باقی نہیں رہا. جیسے قوم نوح علیہ السلام نے صرف وہ لوگ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ. اسی طرح قوم لوط علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون. دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیسے دنیا میں ان کا نشان و نشان نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کافروں کو، مشرکین کو ان احوال پر نظر ڈالنے کے بعد آپ کا انکار کرتے ہوئے اللہ سے سر نہیں لگتا؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں کہ خدا کے سوا جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں
اللہ کے سوا جو تم نے اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں، تم نے کہیں حبل رکھا ہے، کہیں لات رکھا ہے، کہیں منات رکھا ہے، کہیں عزا رکھا ہے، کعبۃ اللہ کے اندر اور کعبۃ اللہ کے ارد گرد تقریباً 360 بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آپ اس کو چیلنج کریں، اب اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ جنہوں نے میرے سوا خدا بنا رکھے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، تم لے آؤ کوئی دلیل ان کی صداقت پر کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اس رد کے بعد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، ان سب کو ہم نے ایک ہی حکم دیا ہے کہ اپنی امتوں کو دعوت دے کہ کوئی معبود پر حق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ عبادت جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کا رد فرمایا کہ یہود اور نصارہ کا یہ عالم ہے کہ خدا کے بیٹے بنا جاتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ کی ذات بلند و بالا اور پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ بیٹے بیٹیوں سے بھی پاک ہے، وہ ماں باپ سے بھی پاک ہے۔ اس کی صفت تو یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ باقی اللہ نے اگر فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اللہ نے فرمایا غور کرو وہ تو میرے بچے ہیں۔ آدمی کو بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی مدد کریں کہ وہ ساری مخلوق ہی میری مخلوق ہے، میری مخلوق ہے، میرے بندے، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ اس لیے فرمایا کہ فرشتے نوری مخلوق ہونے کے باوجود کہ بات المکرمون وہ میرے بندے ہیں اور عزت و عظمت والے بندے ہیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ کے فرمان سے پہلے بول بھی نہیں سکتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اور رب کی شان یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جاننے والے ہیں، جو گزر گئی ہے یا جو آئندہ زمانوں میں آئیں گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم نے واسطہ وسیلہ اور سفارشی بنا رکھا ہے یہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یشفعون الا من ارتضی وهم من خشیتہ مشفقون، مگر وہی لوگ بات کریں گے جن پہ اللہ راضی ہے اور جن کو اللہ نے اجازت دی۔ اور ان بات کرنے والوں کا بھی عالم ہے کہ وہ اللہ کی عظمتوں سے ڈرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے۔ ان ساری دلائل کے بعد اللہ پاک نے پھر اپنی قدرت کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر و مختار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے متصرف فی الامور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نفع نقصان کی مالک ہے، پھر اس کے دلائل کا ذکر آیا۔ فرمایا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب کیا یہ نہیں دیکھتے؟ کیونکہ رؤیت کا معنی دیکھنا بھی ہے اور علم بھی ہے۔ تو بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دیکھنے سے معلوم ہوتی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو استدلال اور علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان و زمین جو تھے بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا؟ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے بند ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ نے آسمان پیدا فرمائے،
کھولنے کا معنی کیا ہے کہ پھر ان میں سے اللہ نے بارشیں برسائیں. یاد رکھیں کہ پانی جو ہے یہ آسمانوں سے بھی نازل ہوتا ہے اور بادلوں سے بھی نازل ہوتا ہے. اس لیے قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا تو آسمانوں سے بھی پانی برستا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی سے اور زمینوں کو بھی حکم دیا کہ پانی نکالو. جب دونوں پانی مل گئے تو قوم نوح غرق ہو گئی, کوئی بھی نہ بچ سکا. تو یاد رکھیں کہ پانی آسمانوں سے بھی برستا ہے, آسمانوں پہ بھی دریا ہے, اور پانی جو ہے وہ بادلوں سے بھی برستا ہے. اس کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اللہ نے فرمایا کیا بادلوں سے تم پانی برساتے ہو یا ہم پانی اتارتے ہیں؟ یاد رکھو سائنسدان تو یہ کہیں گے کہ ہوائیں چلتی ہیں, مونسون کی بارشیں جب ہوتی ہیں ہوائیں ذرات اٹھا کے اوپر جمع کر کے بادل بناتی ہیں. لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بادل ہو یا آسمان ہو پانی برسانے والی اسی کی ذات ہے. چلو اگر وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں تو ہواؤں کے بنانے والا کون ہے؟ ان ذرات پانی کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ ان بخارات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک دن بارش ہوئی. دعا کریں اللہ اس بلد الامین پہ بھی بارشیں عطا فرمائے, کیونکہ بلد میں بارشوں کی بہت ضرورت ہے اور بہت علاقے ہیں جو غیر آباد ہیں, بنجر ہیں, زمینیں سڑ رہی ہے پانی کے بغیر. نماز اللہ عزیز, اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آسمان اور زمین کے خزانے رحمت جو ہیں وہ امت مسلمہ سے کھول دیں اور اپنی رحمتیں عطا فرمائیں. تو جب بارش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج بارش آنے کے بعد کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان زیادہ ہو گیا, بڑھ گیا, مضبوط ہو گیا, اور کتنے لوگ ہیں جو کافر ہو گئے. صحابہ حیران ہو گئے رسول اللہ کیا مطلب, ہمیں تو بات سمجھ نہیں آئی. حضور نے فرمایا کہ بارش آنے کے بعد جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مطرنا بنوع کذا و کذا, یہ بارش اس لیے آئی ہے کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں پہنچا ہے اس لیے بارشیں برستی ہیں. وہ کافر ہو گئے, انہوں نے تاروں پہ ایمان رکھا لیکن تاروں کے خالق کا انکار کر بیٹھے. اور فرمایا جن کا ایمان بڑھ گیا ان کا پنیہ کا مطرنا بفضل اللہ, ہمیں تو اللہ کی رحمت سے بارش آئی ہے. انہوں نے کہا تارے آئے یا برج آئے ان کے بنانے والا کون تھا؟ تو سیدھا کان پکڑو, الٹے کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ بارش اللہ نے دی ہے, اللہ دیتے ہیں, اللہ اتارتے ہیں, اس لیے یاد رکھو پانی آسمانوں میں بھی ہے, وہاں بھی دریا ہیں اللہ کی رحمت کے, اور بادلوں سے بھی پانی برستا ہے. اللہ نے فرمایا أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا, اور یاد رکھو آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. اس لیے قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طباقا, وہ ذات جس نے 7 طبق آسمانوں کو بنایا, پہلا دوسرا تیسرا. اور میرے محبوب سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے اگر وہ چل کے طے کیا جائے تو 500 سال لگتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے تک. اسی طرح 7 آسمان ہیں. اور لیکن ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں لفظ سماوات آیا جمع کا صیغہ آیا ہے
اور جہاں زمین کا لفظ آیا مفرد صیغہ آیا ہے سماوات والارض له ما في السماوات وما في الارض لله ما في السماوات وما في الارض له ملك السماوات والارض. تو ہر جگہ وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن زمین ایک ہی جنس سے اللہ نے بنائی ہے اور آسمان جو ہے وہ مختلف جنسوں سے ہیں. یعنی پہلا آسمان اور چیز سے ہے، دوسرا اور سے ہے، تیسرا یعنی کوئی چاندی سے ہے، کوئی سونے سے ہے، کوئی اور چیزوں سے، لیکن زمین کی جنس ایک ہے. اس لیے وہاں الف لام جنس کا استعمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کا صیغہ فرماتے ہیں آسمانوں میں. فرمایا آسمان بند تھے ہم نے بارشوں کے لیے کھولا، زمینیں بھی بند تھی ہم نے ان کو آبادی کے لیے کھولا کہ پھر زمین پہ پانی پڑا اور اس سے آبادیاں اگنی شروع ہو گئی. فرمایا اس پہ غور کرو اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ آسمان بند تھے اور کو ہم نے کھولا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز، ہر جاندار، بلکہ ہر چیز کو ہم نے زندگی دی پانی سے. کیا مانا؟ کوئی چیز، حیوانات ہیں، انسان ہیں، نباتات ہیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے پانی سے یا پیدا فرمایا یا اس کا بقا پانی کے ذریعے فرمایا. اب دیکھیں پانی نہ ہو تو کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی. اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، جہاں اس میں مٹی ہے وہاں پانی بھی ہے، اربع عناصر سے اللہ نے پیدا فرمایا. اس لیے حضور فرماتی وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ میری ختم نبوت کا، میری نبوت کا فیصلہ فرما چکے اور ہم حضرت آدم جو تھے وہ ابھی پانی میں اور پانی اور مٹی کے مسئلے میں تھے، ابھی ان کو پیدا کیا جا رہا تھا، لیکن میری ختم نبوت کی اور میری نبوت کے فیصلے تو پہلے ہوئے. اب اس کے بعد مانے یہ ہے کہ اربع عناصر ہیں، یعنی ہر انسان یہاں مٹی ہے، وہاں پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے. اسی طرح ہر چیز کی پیدائش میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، زمینوں کی زندگی پانی سے، حیوانوں کی زندگی پانی سے، مچھلیوں کی زندگی پانی سے، جانوروں کی زندگی پانی سے، درختوں کی زندگی پانی سے، نباتات کی زندگی پانی سے. بلکہ جب پانی نہ ہو تو وہ زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں، پھر اللہ بارشیں برساتی ہیں. اس لیے فرمایا هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت صحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. اللہ فرماتے ہیں جب زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو ہم بارشیں برساتے ہیں، اس سے پھر مردہ زمینوں کو زندہ فرماتے ہیں. دعا کریں اللہ رحمت کی بارشیں بھی برسائیں اور قرآن کی بارش سے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیں. اللہ ہمارے دلوں سے شرک اور ظلمات کی اندھیریوں کو ختم فرما دیں. اللہ ہمارے قلوب کو توحید کے نور سے، رسالت کے نور سے منور فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کا متوالا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدعات سے نفرت کرنے والا بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ کے آگے کیا چیز ہے کہ منہ کا پھیرنا تو اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میرے محبوب سجدے میں بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب. حاجیو یاد کر لو دعا، عربی میں نہ آئے تو ترجمہ کر لیا کرو. یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، اے نظروں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے. بس اردو میں دعا کیوں حضور فرماتے القلوب بین اصابع الرحمن.
یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ حضور نے فرمایا انسانوں کے دل جو ہیں اللہ کی انگلیوں میں ہیں، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہ کدھر چاہے پھیر دیں، وہ چاہے تو ہدایت کی طرف پھیر دیں، وہ چاہے تو گمراہی کی طرف پھیر دیں۔ اب دیکھیں دنیا میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، PhD ہیں، MA ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ کافر ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، ہندو ہیں، قادیانی ہیں، اور جاہل ہے بیچارہ کچھ نہیں پڑا ہوا پکا مومن ہے، کیونکہ یہ دلوں کا پھیرنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے دین پہ جما دے، ہمارے دلوں کو بھی دین کے لیے سمجھ اور انشراح صدر پیدا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، یہ ہے عشق، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے، اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ اہل بیت اور اتباع اولیاء کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، باغ باغ ہو جاتا ہے میرا دل، کیوں نہ ہو جن کو زیارت نصیب ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اب دیکھیں ہم کعبہ دیکھتے ہیں یا محمد کا روضہ دیکھتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خوش نصیب تو وہ ہے کہ جنہوں نے اس کعبے میں خود محمد مدنی کو طواف کرتے دیکھا، جنہوں نے حضور کے ساتھ مل کے طواف کیا، جنہوں نے مدینے کی گلیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے دیکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو جب دیکھتا ہوں میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، مجھے ایک چیز بتلائے کہ اللہ نے ساری چیزوں کو کس چیز سے پیدا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے قرآن نہیں پڑھا وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا رسول اللہ آپ ایک مہربانی اور فرما دیں، دلنی علی عمل، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت چلا جاؤں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پہ ہو اور دفن روضہ محمد مصطفیٰ مدینہ منورہ۔ اللہ کے آگے کوئی فرما ہے کہ دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ جس کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ اب دیکھیں کیسا پیارا عمل ہے، تم بھی یاد کر لو، مانا یہ ہوتا ہے کہ عمل کر۔ آپ نے فرمایا ابی ہریرہ افشی السلام، فرمایا ابو ہریرہ سلام زیادہ کیا کرو، مسلمان ہو گئے ہر وقت ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام علیکم، جب اللہ کی طرف سے سلامتی آئے گی تو بچ جاؤ گے۔ اور مومن کا تو تحیہ بھی یہی ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور زندگی میں بھی سلام اور مرنے کے بعد بھی سلام، کہ قبرستان سے گزرو تو تب کہتا ہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، یعنی وہاں بھی سلام۔ اور جب مومن جنت میں جائیں گے وہاں بھی کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کو سلام۔ اور ملائکہ داخل ہوں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ سلام۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ مسلمانوں خوش نصیب ہو، کسی کے نزدیک نمستے ہیں، کسی کے نزدیک گڈ مارننگ گڈ ایوننگ ہے، کسی کے اندر یہ سلام والا تحیہ ماسوا اسلام کے کسی کے پاس نہیں۔
دنیا کا کوئی مذہب دیکھ لیں، صرف اسلام ہے، چلتے پھرتے السلام علیکم، نماز ختم ہوگی تو السلام علیکم، تاکہ تمام نمازیوں پہ، تمام فرشتوں پہ، تمام حاضرین موجودین غیر موجودین سب پہ سلام ہو جائے، اس لیے سلام فرمایا افشوا السلام، ابو ہریرہ زیادہ سے زیادہ سلام پھیلاؤ، اور اس کے بعد فرمایا اطعم الطعام، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو جتنا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لاکھوں لٹا دو، کسی کو ایک کھجور کھلا دو، کچھ نہیں کر سکتے ہو، زمزم کا پیالہ بھر کے پلا دو، پانی کا گلاس بھر کے پلا دو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم دیکھیں بڑھنا ہے، جو اللہ نے توفیق دی ہے۔ ایک آدمی 1000 دے سکتا ہے، ایک آدمی 1 ریال دے سکتا ہے، اللہ کے واسطے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا وصل الارحام، رشتے داروں میں صلہ رحمی کرو، ان سے جوڑو، بنانے کی کوشش کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اندر کیا ہے، اور فرمایا وصل باللیل والناس نیام، فرمایا ابو ہریرہ، اور جب رات کو لوگ آخری پہر میں جب نیند کے ہلکورے لے رہے ہوں تو جاگ کے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو۔ فرمایا ادخلوا الجنت بسلام، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ ایسے عمل ہیں جن کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم کہنا مشکل نہیں، اللہ توفیق دے تو کسی غریب کو کھانا دے دینا مشکل نہیں، کھانے کا پیسہ دے دینا مشکل نہیں، کوئی چیز دے کے کھلا دینا مشکل نہیں، برادری میں، بھائیوں میں، رشتے داروں میں آپس میں محبت رکھنا مشکل نہیں۔ اور رات کو اللہ توفیق دے تو تہجد میں ہمت ہو تو 8 رکعتیں پڑھیں، آج نہ پڑھ سکیں تو 4 رکعتیں پڑھ لیں، 4 بھی پڑھنے کا نہ ہوتا لے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں، تاکہ رات کے جاگنے والوں میں تیرا نام شامل ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھو حاضر، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تہجد آخری رات میں پڑھو، یہ ہمارے بعض لوگ یہ ہے نا، انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جی تہجد کے لیے تو سونا ضروری ہے، کوئی سونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے مثلاً گھر چلا گیا، کھانا کھایا، گھر میں بیٹھا بادشاہ کی، سونے سے پہلے اس نے وضو کر کے 4 رکعت پڑھ لی، یہی تہجد ہے۔ اچھا وہ وقت بھی نہ ملے، عشاء کے بعد جو سنتیں اور نفل کے بعد جتنی نفل پڑھتے جاؤ گے یہ بھی تہجد شمار ہو۔ تہجد کا معنی یہ ہے کہ اب رات میں نیند کا وقت شروع ہو گیا ہے، افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے، افضل وقت وہ ہے، کیونکہ وہ ایسا وقت ہے کہ جب میرا پروردگار عالم عرش سے آسمان دنیا پہ آتی ہے اور بولتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، وہ رحمت کا عین وقت ہے۔ تو آخری حصہ رات کا جو ہے وہ تو سبحان اللہ، وہ تو سب سے افضل ہے۔ اور حاجی اگر آدمی ہمت کرے، دیکھو آج 4:30 بجے تقریباً یعنی اذان ہوگی، اچھا 5:30 بجے اذان ہوگی، فجر کی 4:30 تہجد کی۔ اچھا اگر آدمی اذان سے صرف آدھا گھنٹہ بھی پہلے اٹھے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے تہجد شامل ہوگی، ورنہ تہجد تو خیر وہ ہے نا کہ آدمی 8 رکعت پڑھے، قرآن زیادہ پڑھے، قرات لمبی کرے، قیام لمبا کرے، رکوع لمبا کرے، سجود لمبا کرے، وہ تو بس سبحان اللہ نا۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو 2 رکعت پڑھ لے، اتنے ہی کافی ہے، یہ شمار تو ہو گیا نا ہمارا، ان میں نام تو شامل ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، اللہ نے فرمایا میری یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اب ایمان نہیں لے آتے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے زمین میں بوجھ رکھے ہیں، بوجھ کیا ہے؟ جبال، پہاڑ، جیسے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا زمین کے لیے کہ زمین حرکت نہ کرے، کیوں زمین اگر حرکت کرے بندے رہیں گے کیسے، کاش کیسے کریں گے، گھر کیسے بنائیں گے، گر جائے گا۔
اللہ نے جلا دیا ہے زمین کو. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا. اللہ نے فرمایا اور پھر زمین میں ہم نے کھلے کھلے راستے بنا دیے. کیوں؟ اگر زمین اتنی مشکل ہوتی کہ تم چل ہی نہ سکتے، تم گزر ہی نہ سکتے، تو پھر یہ تجارت معاملات حج کیسے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. تاکہ تم جب آؤ اور راستوں کو دیکھو، زمین میں چلو آؤ تو ہدایت پکڑو کہ اس کے بنانے والا کون. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اللہ نے فرمایا آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا، اور چھت بھی محفوظ، ایسی نہیں جو ٹوٹ جائے، ایسی نہیں کہ سیمنٹ کی مدت گزر جائے تو چھت گر جائے، ایسی نہیں کہ سریا جو ہے گزر جائے تو ٹوٹ جائے، نہ ایسا محفوظ فرمایا ہے، توڑ سے پھوڑ سے ہر چیز سے محفوظ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ مَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. اللہ نے فرمایا یہ آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ زمینوں پہ چلتے ہیں، یہ پانی پیتے ہیں، لیکن پھر بھی میری نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں، اپنے خالق کو نہیں پہچانتے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتے. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور وہ جس نے رات بنایا، دن بنایا. اگر دن ہوتا تب بھی تم تنگ آ جاتے، اگر رات ہوتی تب بھی تم تنگ آ جاتے. دن تیرے کمانے کے لیے، رات تجھے سلانے کے لیے، دن تیری محنت کے لیے، رات تیرے آرام کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی. پھر دن رات کا نظام دیکھو، اب رات ہے پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی پھر دن آئے گا. اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں قدرت کی. والشمس والقمر دائرے میں گردش کرتے ہیں، ہر چیز گردش کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ دیکھیں کہ آسمان، چاند اور ستارے یا چاند اور سورج آسمانوں سے نیچے ہیں یا اوپر ہیں. موجودہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ نیچے ہیں، کیونکہ آسمانوں میں تو کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے قرآن کی نص ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ نے فرمایا کوئی آسمانوں میں میرے حکم کے بغیر نہیں جا سکتا، داخل نہیں ہو سکتا، جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آسمانوں میں کوئی نہیں جا سکتا ہے. لیکن تحقیق یہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک بھی ہے، وہ فرماتی ہے یہ چاند سورج یہ جتنے تارے ہیں قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں اللہ نے لٹکا رکھے ہیں. یہ ان کا مرکز تو آسمانوں میں ہے، لیکن یہ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے. تو جب آسمانوں میں نہیں ہے دن پہ پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں. باقی ان کی گردش کے پہلے سنس قائل نہیں تھی، سورج کی گردش، اب تو وہ بھی قائل ہو گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. فلک کہتے ہیں دائرہ، گول دائرہ، اس کو کہتے ہیں فلک. لیکن چرخے کے اندر ایک گول چمڑا لگا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں فلقۃ الوغاصل. اس کا نام بھی عربی میں فلقۃ الوغاصل. تو فلک کہتے ہیں دوڑ کے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہے. جیسے فرمایا والقمر قدرناہ منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو،
چاند سورج پہ نظر ڈالو، زمین پہ نظر ڈالو، پانی پہ نظر ڈالو، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز پہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے بنانے والا وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میرا بھائی دم میں بکری کہہ دیا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بکری کہہ دو تو اور جانور نہ جائز ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ میں سارے جانوروں کی لسٹ بناؤں کہ کل جانور کتنے ہیں۔ مانا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بکری دینی، اب گائے میں 7 بکریاں ہیں 7 دم والے مل سکتے ہیں، ہم بھینس میں 7 بکریاں ہیں 7 مل سکتے ہیں، اونٹ میں 7 بکریاں ہیں تو 7 مل سکتے ہیں، اسی طرح کوئی دمبا دے سکتا ہے، بکری خبر دیا ہے دوست۔ کہتے تھے کہ لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے، طواف والوں کے لیے تو اجازت ہے، طواف والوں کے علاوہ لوگ جو مرضی عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں، سب بالکل نہ کریں، اور مجبوراً حرم میں گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں کہ تمہارا پاؤں سجدے والی جگہ پہ نہ آئے آدمی۔ کہتے تھے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، آپ کریں، کس نے منع کیا؟ آپ کے ملک میں نہیں ہے تو ہندوؤں کا اثرات ہیں، ورنہ اسلام میں اجازت ہے۔ کہتے ہیں میں نے مسجد عائشہ سے غسل کیا، احرام باندھا، 2 رکعت نفل پڑھے، لیکن اپنے ناخن کو دانتوں سے میں نے کاٹا، اب 1 یا 2 یا 3 یا 10 سارے کاٹے ہیں تو بالکل دم بڑھ گئی۔ اگر ایک آدھا کاٹا ہے یا عادت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا۔ میاں بیوی عمرے کا طواف کر رہے تھے کہ اس کا خاوند بیچارہ فوت ہو گیا، عورت اس صدمے سے اس نے بھی احرام کھول دیا، خیر ہے، اب جب اللہ پاک رحمت کرے اس کی تدفین ہو جائے تو اس عورت کو چاہیے کہ پھر دوبارہ عمرہ کر لے، عمرہ کر لے گی تو دم وغیرہ کی پڑے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک عورت کی عزت کا تعلق ہے، قرآن و سنت سے مرنے کے بعد عورت کے لیے شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عزت ہے، اور حکم یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہے، وہاں سے باہر نہ نکلے، کوئی سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے، اچھے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، سرما نہ لگائے، سادگی سے وہ 4 مہینے 10 دن گزارے۔ اب وہ بیچاری سفر میں ہے، اب اس کے پاس نہ گھر ہے نہ در ہے، وہ تو حج پہ آئی ہوئی ہے، غریب کیا کرے؟ تو اب جتنے دن ہیں یہاں گزار لے، عزت یہیں سے ہی شروع ہو جائے گی، مرنے کے بعد عزت کا شمار شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جب گھر پہنچ جائے تو شوہر کے گھر میں عزت گزار۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے مثلاً کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، لیکن خاوند کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے، رشتے داروں نے گھر سے نکال دیا، تو وہ پھر دوسرے گھر میں بھی عزت گزار سکتی کہ وہ کہاں جائے، اس کو تو رہنے نہیں دیتے، جب رہنے نہ دے تو وہ کیا کرے، اور بغیر کسی ضرورت کے وہ گھر سے نہ نکلے۔ اگر کوئی محرم عمرے کرنے والا احرام کے بعد عمرے میں طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ لے، اب صرف بال مڈانے باقی رہ گئے ہیں، تو کیا وہ اپنے بال اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتا ہے، یا دونوں احرام والے ہیں صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی 7 یا 6 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوگا، میرا بھائی کیا وہ مدینے میں رہنے والا ہے؟ اگر مستقل مدینے کے رہنے والا ہے، وہ 7 کو آ رہا ہے یا 6 ذی الحج کو آ رہا ہے، اس کی مرضی ہے جو احرام باندھے، چاہے تو حج افراد یعنی صرف حج کا احرام باندھے، چاہے تو تمتع کرے، پہلے عمرے کا احرام باندھ کے مکے میں آ کے احرام کھول دے، پھر حج کا احرام باندھے، چاہے تو عمرہ اور حج ملا کے دونوں کا قرات کا احرام باندھے، کیونکہ وہ تو میقات کے دائر سے آ رہا ہے۔
اور میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے تینوں حج کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے جیسے آج ہمارے حاجی آ رہے ہیں، مکے میں آ گئے، 1 دن رہے 2 دن رہے، اب ان کو مدینہ شریف بھیج دیا گیا۔ اب جب یہ مدینے سے آئیں گے تو یہ احرام جو ہے عمرے کا باندھ کے آئیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی عمرہ کر چکے ہیں اشور حج میں، اور ان کا حج جو ہے تمتع ہوگا اور کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم مثلا 3 بھائی ہیں، ایک بھائی نے جائیداد بنائی، محنت کی، تو ان بھائیوں کا حصہ ہے؟ بالکل نہیں، ان کا کیا حصہ ہے؟ آدمی اپنے باپ کی جائیداد میں حصے دار ہے، نہ کہ بھائی کی جائیداد میں حصے دار ہے۔ بھائی نے بنایا وہ بھائی کی ہے، تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ ثواب کرنے کے بعد اگر ہم کسی کی ثواب کے لیے نیت کریں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے، نفلی عبادت ہے۔ کہتے تھے کہ ہم مدینے سے جب واپس آئیں گے تو 2 دن صرف باقی ہوں گے، اب آپ قران نہیں کر سکتے، آپ کا تمتع ہی رہے گا، آپ عمرہ کر کے پہلے چھوڑ چکے ہیں احرام۔ اور زمین میں سے، اور کہ من الارض مانا زمین میں سے، حضرت علی کی قبر مبارک اللہ عالم کہتے ہیں نجف میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ کہتے 24 سال پہلے میں نے حج کیا تھا لیکن داڑھی نہیں رکھی تھی، پتا ہے اس وقت تمہاری داڑھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ بہرحال اگر کسی داڑھی نہیں رکھی تھی حج تو ہو جائے گا، لیکن بہت بڑا گناہ گار ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کا مکے اور مدینے میں بھی آگے اس سے شرم نہیں آیا۔ دیکھو نا، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، بری بات، بڑے بھائی کے سامنے پیے اور بری بات، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹ پیے اور بری بات، اور سگریٹ پی کے دھواں بھی باپ کے منہ میں مارے، تو اس لیے داڑھی مڈانا تو ہر جگہ بری بات، لیکن جہاں قرآن اترا ہو، جہاں خود محمد مصطفیٰ آئے ہوں، وہاں بھی آدمی کو احساس نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک عورت نے طواف کر لیا عمرے کا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، کوئی نہیں، صفا پوری کر لے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بالکل جائز ہے، کہتے ہیں مسجد عائشہ سے کرے، یہ ابانہ سے کرے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت نہ کرے، یعنی ضرورت ہے عمرہ کرنا تھا نہیں کر سکا، اب کرنا ہے تو کر لے، عورت بھی ایام حیض آ گئے نہیں کر سکی، اب کرنا چاہتی ہے تو کر لے، ورنہ بلا ضرورت نہ کرے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل جائز، باقی عمرہ کرنے کے بعد جس کو ثواب چاہے دے سکتے ہیں۔ میں نے اپنا حج کر لیا ہے، میری والدہ غریب ہیں، اب اگر آپ چاہیں تو اپنی والدہ کی طرف سے حج کے نفل بدل کی نیت کر کے کر لو، تاکہ تمہاری والدہ کو بھی حج کا ثواب ملے گا اور تمہیں بھی پورا حج کا ثواب ملے گا، اس لیے ضرور کر لیں۔ اور ایک بات میری پلے باندھ لیں، ہر زبان میں حج کی کتابیں، مسائل، احکام موجود ہیں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، فرنچ میں، پشتو میں، سندھی میں، ہندی میں، ہر زبان میں۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ کتابیں لے کے اپنے گھر میں پڑھے، اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو جو کمرے میں ساتھی پڑھا ہوا ہے اس کو کبھی آپ روز ہمیں سنایا کرو، 10-15 منٹ بیٹھ گئے وہ مسئلے سنتے رہے، 5 دفعہ 8 دفعہ 10 دفعہ اس کتاب کو دہراؤ، جہاں مسئلہ سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا کے عالم سے پوچھو، تو انشاءاللہ تمہارا حج غلط نہیں ہوگا۔ ورنہ دعا کا رواج ہے، ادھر کان سے سنا ادھر سے نکل گیا،
ابھی تک اس کے بعد ملیں گے جو مسئلہ میں دیا بھی کر دیں وہی پوچھے اچھا جی وہ مسئلہ کر رہے ابھی تو بتایا ہے اچھا میں نے سنا نہیں. اب اس سے حل نہیں ہوگا مسئلہ. بھائی ہے اس کو ٹی وی کیبل وغیرہ بدلنے لگایا ہوا ہے تو دعا کرو اس کے لیے. اور کیا ہے یہ دشمنوں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ تم لاکھ عالم اکٹھے کرو انہوں نے ایک کیبل لگا دی. تم لاکھ مولوی بلاؤ انہوں نے ایک ڈش لگا دیا ہے. بروس میں تمہیں ساری بربادی کا انتظام موجود ہے. جن گھروں کو طبع ہونا ہو اپنے بچوں کو ڈش لگوا دیں اور گھر میں کیبل لگوا دیں. انشاءاللہ 2-4 مہینے کے بعد نہ حیا ہوگا نہ عزت ہوگی نہ عزت ہوگی نہ عصمت ہوگی نہ پردہ ہوگا اور نہ گھر میں بڑے چھوٹے کا کوئی احترام ہوگا. باقی تمہاری مرضی. پہلے تم نے کون سا مولویوں کی مان لی ہے بات. بنگلہ دیش سے ایک آدمی نے حج افراد کی نیت کی. اب آگے طواف کرے پھر طواف کر کے صفا مروا دوڑ لے ٹھیک ہے لیکن احرام میں رہے گا جب تک حج کے احکام سے فارغ نہ ہو جائے. احرام کھولے گا نہیں. حج افراد کی نیت کرنے والا احرام کب کھولے گا جب 10 تاریخ کو کنکری مارے گا اور اس کے بعد بال مڈائے گا پھر احرام کھولے گا. ورنہ اس کو احرام سے رہنا ہوگا. افراد کی نیت ہے تو افراد ہی ہوگا نہ تبتو ہوگا نہ قران ہوگا. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى. جو اس کی نیت ہے وہی ہوگا. میں ایک آدمی یہاں رہتا ہے اور ایک بندہ بنگلہ دیش میں ہے اس پہ حج فرض ہے. اس کا حج بدل کرنا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو افضل یہ ہے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے اسی بستی سے بندہ آگے حج بدل کر. اگر یہ راستہ ممکن نہ ہو تو اب جو آدمی حج بدل کرنا چاہتا ہے وہ کم از کم مدینہ منورہ میقات سے جا کے اس کے لیے حج افراد کا بدل کا حج بدل کا احرام کا. میں نے سر پہ مہندی لگائی ہوئی تھی. نماز کا وقت آ گیا تو میں نے جا کے نماز پڑھنی شروع کی. پہلے وضو کیا تھا کہ بغیر وضو کے لگائی تھی. اگر تو بغیر وضو کے لگائی تھی تو نماز نہیں ہوگی کہ مسا نہیں کیا آپ نے. اور اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا تھا اور پھر مہندی لگائی تھی تو کوئی بات نہیں. مہندی لگی رہے تو مہندی حرام تھوڑی ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوگی. بہرحال اگر مال حرام ہے تو حج کا ہوتا. حدیث رسول ہے میرا فیصلہ تھوڑا ہے میں کون ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک کا آواز آتی ہے ملبس کا حرام تیرا لباس حرام کا تیرا پیسہ حرام کا حج کا مرسود علیک تیرا حج تیرے منہ پہ مارتے ہیں. اگر حقانیت کا معنی یہ تھا جو یس نصرانیوں میں تھی کہ ساری لوگوں سے کٹ جانا, گوشت نہیں کھانا, دودھ نہیں پینا, مقویات نہیں کھانے, غذا نہیں کھانی, شادی نہیں کرنی, یہ رہبانیت ہے, وہ حرام ہے. اگر کوئی آدمی کالر والا یا کف والا قمیض پہنے کوئی بات نہیں, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کالر بند ہونے کے بعد ایک شکل جو بنتی ہے وہ سلیم کی بنتی ہے, اس لیے بہتر ہے کہ نہ پہنے. امام صاحب کے پیچھے جو گول صف آ رہی ہے وہ صف اول ہے, اور جس کو وہ صف نہ ملے پھر جتنا کعبے کے قریب ہوگا اتنا صف اول کا ثواب ملے گا.
اگر آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے طواف کرے، عمرہ کر بھی، اگر تندرست ہے کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے لیے طواف کرو یا عمرہ کرو؟ ہاں کوئی بیمار ہے، معذور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، اور اس بیچارے کی امید ہی نہیں کہ کبھی اس کو حج نصیب ہوگا، طواف نصیب ہوگا تو کر دو، ورنہ طواف اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ حج کا مہینہ کہا گیا ہے تو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ اگر آدمی زندگی میں ایک حج کر چکا ہے، چاہے وہ یکم ذی الحج کو بھی چلا جائے اپنے ملک، کوئی بات نہیں، ہر سال تو حج فرض ہوتا نہیں۔ ہاں اگر حج فرض نہیں کر چکا ہے، اشہر حج مل گئے ہیں اور کوئی ایسی مجبوری قانونی بھی نہیں ہے تو بہتر ہے کہ حج کر کے جائے۔ بہرحال دوست احباب تندرست ہیں تو وہ خود طواف کریں۔ آج کل اصل میں لوگوں نے ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رکھا ہے، جو گیا یار میرا بھی طواف کر لینا۔ اچھا ہمیں جو آدمی ملتے ہیں نا، جو بھی ملے دعاؤں میں یاد رکھا، میں نہ کروں دوبارہ میں دعاؤں یاد رکھوں گا اور کھا لیتا ہوں، یعنی دعاؤں میں بھی ہم یاد رکھیں شریف آتی کا حال سے۔ تو تم کیا کرو گے؟ گالیاں دو گے؟ وہ پھر مولویوں کو بھی مسئلہ آتا ہے، ہم بھی کر دیتے ہیں اللہ مغفر للجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ یا سب کا ہو گیا نا، لگ رہا ہے ایک دفعہ جھٹکے میں کام ہو۔ یہ کوئی دعا نہیں ہوتی، یاد رکھو، دعا وہ ہے جو اندر سے نکلے۔ کوئی ایسا کام کرو کہ اللہ والا خوش ہو کے تیرے لیے خود دعا مانگے، اور اگر بد دعا لینی ہو تو ایسا کوئی اس کو پتھر مارو گے، رات ساری جاگتا رہے اور تمہیں بد دعائیں دیتا ہے۔ دعا بھی اندر سے نکلتی ہے اور بد دعا بھی اندر سے نکلتی ہے، یاد رکھو۔ جب تمہاری دعا دل سے نکلے گی نا، انشاءاللہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ آج میرا کام بن گیا۔ یہ تو رسم ہے، کھڑے اللہم اللہم غفر اللہم غفر، نہ اس کو پتا ہے ان قلب لاہم، غافل دل کے ساتھ دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے دعا مانگو تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اگر تضرع پیدا نہ ہو تو پھر دعا کیا ہوئی؟ حضور نے فرمایا ان لم تبکوا فتباکوا، اگر دعا میں رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل تو بناؤ۔ دعا مانگنے کے آداب ہے، یہ تو اچھا جی میرا طواف کر دینا، کیوں بھائی؟ وجہ تم تندرست ہو، آؤ مکے میں طواف کرو۔ والے خالی لکڑی کے اور حدیث کے سرم خریدتا ہوں، خالی سرم لے آتا ہے، کبھی ہم بھی وہاں جا کے خرید لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال میرا بھائی کس سے لیتے ہو؟ اگر تم مالکوں سے لے کے پھر آگے بیچتے ہو جائز ہے، چوری کر کے بیچتے ہو تو حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جائے کا ارک نکال کے مہندی میں ملاتے ہیں کہ اچھا رنگ نکلے، کوئی بات نہیں، موٹی بات یاد رکھو کہ 100% 100% کالا نہ ہو۔ اجتنبوا السواد، سیاہی سے بچو، باقی براؤن ہو جائے، لائٹ براؤن ہو جائے، ڈارک براؤن ہو جائے، میڈیم براؤن ہو جائے، کوئی بات، بلکہ حدیث میں ہے الحناء والکسب، حضور نے فرمایا کہ مہندی اور کسب ملا کے آدمی استعمال کرے تو بڑا خوبصورت رنگ نکلتا ہے۔ کسب کہتے ہیں، آپ کو میں بتا دوں، یہ نیل ہوتا ہے جو کپڑوں کو آپ نیل دیتے ہیں، اس کے پودے ہوتے ہیں، نیل کا پودا ہوتا ہے تو اس کے پتے جو ہے خشک کر لیں، اس کو مہندی کی طرح پیس کے مہندی میں ملاتے تو بڑا خوبصورت کا رنگ ہوتا ہے۔ ہمیں تو ملتے نہیں، پہلے ہمارے علاقوں میں گاش ہوتے تھے، اب وہ ہوتے نہیں ہیں، اب ہر چیز کے آ گیا 2 نمبر کیمیکل۔
کہتے جی کہ حرم میں جب جنازے آتے ہیں بڑوں کا بھی ہوتا ہے بچوں کا بھی ہوتا ہے تو ہم دعا کیا کہ میرا بھائی وہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا صغیرنا و کبیرنا، بس کام سب کے لیے۔ بہرحال آپ کی والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا حج بدل کرو۔ صحابہ کرام میں لمبی عمر کتاب دیکھ لو، صحابہ الاصابہ فی حیات الصحابہ، کہتے ہیں حضرت انس کی بھی لمبی عمر تھی، لیکن سب سے بڑی کس کی تھی اللہ عالم۔ اگر میں نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد اس طرح پھروا کے سر پہ میں نے صاف کر دیا، اب اگر دوسرا عمرہ کروں میرا بھائی بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تیرے تعمیر حکم کی ضرورت ہے، چاہے 100 عمرہ کرو ہر دفعہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر آدمی پہ قرضہ ہے تو حج کر سکتا ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے سیدھا مکے آ گیا، عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی کرے اور ایک دم بھی دے۔ میں گاڑی کا ڈرائیور ہوں، مجھے بار بار میقات کراس کرنا پڑتا ہے، آپ کو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی مکہ میں مقیم ہے لیکن اس نے رمضان کے بعد عمرہ کیا ہے، عمرہ میقات سے کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ سے یا جوفہ سے یا طائف سے، اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا حج تمتع ہوگا، ایک بکری تمتع کی دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رہنے والے مقیم کے لیے عمرہ منع تھا، اس نے عمرہ کر لیا ہے، بکری تو دے گا لیکن یہ دم کی ہوگی، حج اس کا افراد ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی ریاض سے آیا ہے اور اس نے احرام نہیں باندھا، مکے میں آ گیا تو فوراً اگر طائف لوٹ جائے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو کوئی دم نہیں، اگر کافی دن گزر گئے پھر عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ خلفائے ثلاثہ پہ تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ پاک ایسے برے لوگوں کی صحبت سے، قرب سے، تعلق سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے قطعاً تعلق نہ رکھیں، کیونکہ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو اور بندہ ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کو گالیاں دے تو پھر وہ دائرہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے میرا بھائی اب تو 3 چیزیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں، ان سے چوتھی قسم کوئی ہے ہی نہیں۔ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ سابقون الاولون، پہلی قسم مہاجرین، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، دوسری قسم انصار جو مدینے میں تھے، تیسری قسم کیا ہے والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کرنے والا ہو وہ بھی اخلاص سے، ان پہ اللہ راضی ہے۔ اب ہم مہاجر انصار تو بن نہیں سکتے تو تیسری قسم کیا بنے گی والذین اتبعوہم بإحسان، ان دونوں جماعتوں کی اخلاص سے اتباع کرنے والا، تو جو اتباع گالی دینے والا وہ کون سی قسم ہے؟ انا للہ ہے۔ سب دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، دعا کیا کرو، مکے میں دعا کرو، بد دعا نہ کرو۔ مکے میں آئے ہو نا کوئی تمہارا دشمن بھی ہے نا، اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو دوست بنا دے۔ کہتے جی کہ حج کے تیسرے دن ہماری فلائٹ ہے اور ہم دنکریاں نہیں مار سکتے۔ بہرحال فقہا نے ایک قول لکھا ہے
کہ جس آدمی کو 12 ذی الحجہ کا سفر ہے، فلائٹ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ یعنی دیوار سے پہلے کنکریاں مار کے چلا جائے۔ یہ نہ ہو کہ نہ مارے ضرور۔ تو بہرحال اور فلائٹیں رات کو چلیں گی، دن کو تو چلتی نہیں۔ تو اگر 12 بجے کے بعد بھی کنکری مارو، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 4 بجے بھی چلو گے تو 6 بجے جدہ پہنچ جاؤ گے، ہوائی جہاز رات کو جائیں گے 10 بجے کے بعد۔ اور وہ دن ایسا ہوتا ہے جہاز خالی کھڑے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہی نہیں اور بلا رہے ہوتے ہیں، اور بابا بھی ہے جانے والا۔ حج تمتع میں بھی عمرہ بھی اپنے لیے، حج بھی اپنے لیے۔ مقام ملتزم حجر اسود سے لے کر دروازے کی چوکٹ مبارک تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک ایسا بچہ جو کسی کو مل گیا لیکن پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، وہ خدا کی شان ہے، بڑا ہو گیا، عالم بن گیا، امام بنے، کوئی حاضر نہیں۔ اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے جو بینک ہے، وہ تو جو فقہ میں ہے نا کہ بھئی آدمی کو پتہ ہو کہ یہ ولد الزنا ہے، تو ایسے بندے کو امام نہ بناؤ کہ امام عزت والا ہوتا ہے۔ اس کو تو لوگ نفرت سے دیکھیں گے کہ یار یہ تو حرامی ہے۔ ایک دو ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ حرامی ہے حلالی ہے، بعض اوقات غریبی سے بھی ماں باپ پھینک جاتے۔ کتنے لوگ ہیں، ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس ایک عورت نے، ماں باپ نے اپنے بچے کو بھوک کی وجہ سے بیچ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو گردے بیچ رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھ سے تو پڑھا نہیں جاتا، یہ بھی نہیں سمجھ آتا۔ والد کے لیے حج بدل بالکل کریں۔ کوئی لڑکی اپنے گھر کے بجائے رشتے داروں کے گھر میں بھی بالغ ہو گئی، اس گھر کو نقصان ہوگا۔ کیوں نقصان ہوگا؟ یہ الٹی منطق ہے کہ جہاں لڑکی بالغ ہو جائے وہ گھر نقصان ہوتا ہے، بالغ ہو جائے تو لوگ شادی کے لیے تیاری کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جو لوگ یہاں رہتے ہیں، برما میں مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہے، وہ اپنی قربانیوں کا پیسہ وہاں غریب مسلمانوں کو بھیجتے، بالکل بھیجتے، حج کی بکری نہیں بیچ سکتے۔ حج کے تمتع کی بکری یا قران کی بکری تو مکے میں ہوگی۔ جو قربانیاں ہم لوگ کرتے ہیں وہ اپنے ملک میں کرائیں۔ کہ آپ کی رہائش اگر جتنے میں ہے آپ کا حج مفلت ہوگا۔ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے حرم میں، مثلا لاکھوں کی حاضری ہے، وضو ٹوٹ گیا، بیٹھ گیا، چھوڑ دے نماز۔ جب باہر نماز ختم ہو بات ہے، وضو کرے پھر آگے نماز کرے۔ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے اگر ہم دعا کریں، قرآن پڑھیں، بالکل ثواب ہوگا۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو جنازے میں دعا مانگی ہی نہیں جاتی۔ وضو کے دوران مسا جو ہے شروع کرے، پیچھے جا کر پھر واپس لے آئے۔ تین بالوں کو ایسا کر لے تب بھی گاڑی چل جاتی۔ رمضان کے بعد عمرہ کیا، حج تمتع ہوگا۔ عورت حیض کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور اس کے لیے نماز معاف ہے۔ جو عورت بچہ پیدا ہو جب تک نفاس کا خون آ رہا ہے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جس دن خون بند ہو جائے پاک ہو جائے گی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے، چاہے 10 دن کے بعد بند ہو جائے، بالکل پڑھیں۔